دوستو، آج آپ ایک ایسے ملک کے بارے میں جانیں گے جو ایک مغربی ایشیا کا ملک ہے جس کا نام ہے اسرائیل۔ جیسے بہت سے ملک تاریخ میں پرانے گنے جاتے ہیں، ویسے اسرائیل بھی پرانا ملک ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ 635 عیسوی میں مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علاقہ مسیحی حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ یہ سرزمین تینوں ابراہیمی مذہب مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ 635 عیسوی میں مسلمانوں کے پاس آنے کے بعد 1300 سالوں تک مسلم کے قبضے میں رہا۔ 600 سالوں تک عباسی اور صلیبی بار بار اس پر قابض ہوتے رہے۔ 1260 میں یہ سرزمین مملوک امپائر کا حصہ بن گئی۔ 1516 میں یہ ترک عثمانیوں کے قبضے میں چلی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترک ٹوٹ کر بکھر گئے تو یہاں پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے 1920 میں علاقے کو تقسیم کر دیا۔ پھر دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا جب ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی۔ لاکھوں یہودی مارے گئے اور باقی ماندے چھپ گئے۔ چھپے ہوئے یہودی اسرائیل کے علاقے میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پر آبادی شروع کر دی۔ انڈیا پاکستان کی پارٹیشن سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ نے اعلان کیا کہ عربیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان معاملات طے کرنے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ میں فلسطین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ 3 ستمبر 1947 کو اس کمیٹی نے رپورٹ دی کہ برطانیہ کے جانے کے بعد یہودی آبادی اور مسلم آبادی کا الگ الگ ملک بنایا جائے اور یروشلم کو دونوں سے الگ کیا جائے، بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے۔ 20 نومبر 1947 کو یہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے مکمل طور پر اس ملک کو چھوڑ دیا۔ برطانیہ کے چلے جانے کے بعد خانہ جنگی نے جنم لے لیا جو ہزاروں فلسطینیوں کو نگل گئی۔ لاکھوں بے گھر ہو کر دوسرے ملک میں جا بسے۔ برطانیہ کے نکلنے سے ایک دن پہلے اسرائیل کے بانی ڈیوڈ گوریان نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا، جس پر اگلے روز 4 عرب ملکوں نے اسرائیل پر دھاوا بول دیا، لیکن ان کو ناکامی ہوئی جس سے مزید فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا۔ ریفرنڈم کا فیصلہ اسرائیل کے حق میں آیا۔ اس وقت اسرائیل کی کل آبادی 8 لاکھ تھی، مگر آنے والے 10 سالوں میں اس کی آبادی 20 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کے قیام کے وقت ہی عرب ملک اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل پر بہت سے حملے کیے گئے تھے لیکن کبھی کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے یہودی اس نیت سے آئے تھے کہ ان کا اپنا ایک ملک ہوگا۔ یورپ اور امیر ملکوں سے آنے والے یہودیوں کو عربیوں کے گھر اور غریب ملکوں سے آنے والوں کو کیمپوں میں ٹھہرایا گیا۔ 1960 میں اسرائیل نے ارجنٹائن کے ہولوکاسٹ کے مجرم ایڈلیف کو پکڑ کر اس کو سزائے موت دی۔ 1977 میں انور السادات جو مصری صدر تھے سرکاری دورہ کیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، مگر آج اسرائیل اور امریکہ کی فنڈنگ کی وجہ سے کئی عرب ملک اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور صاف صاف اپنے پاسپورٹ میں لکھ رکھا ہے یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام دنیا کے ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ اگر اسرائیل کے پورے نام کی بات کی جائے تو اس کا پورا نام ہے اسٹیٹ آف اسرائیل۔ ریفرنڈم کے وقت اسرائیل کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 1970 میں ہونے والی جنگ کے بعد یہ رقبہ 20,760 کلومیٹر بن گیا۔ اسرائیلی مشرقی یروشلم اور غلام کی پہاڑی کا رقبہ ڈال کر 22,000 مربع کلومیٹر بتاتے ہیں اور یہی رقبہ اسرائیل کے قوانین میں بتایا جاتا ہے، جبکہ ویسٹ بینک میں قبضہ کرنے کے بعد 27,000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ اس ملک کی موجودہ آبادی 9 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے سفارتی تعلقات 170 ملکوں سے قائم ہیں۔ اس میں سے 3 عرب ملک بھی شامل ہیں جس میں مصر، اردن اور موريتانيا شامل ہیں۔ باقی عرب ملک اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اسرائیل بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ عبرانی زبان کے ساتھ ساتھ عربی دوسری اسرائیل کی سرکاری زبان ہے، جبکہ روسی، فرانسیسی زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس پورے ملک میں مسلمان بسا کرتے تھے، لیکن آج صرف 17% ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس ملک میں
1948 سے 1980 تک اسرائیلی لیرہ کا استعمال ہوتا رہا ہے جسے اسرائیلی پاؤنڈ بھی کہا جاتا تھا۔ 1985 تک اولڈ اسرائیلی کرنسی استعمال ہوتی رہی ہے۔ اب 1985 سے لے کر اب تک جدید اسرائیلی شکل کی کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ اگر پاکستانی کرنسی سے اس کا موازنہ کیا جائے تو ایک شیکل پاکستان کے 70 روپے کے برابر ہے۔ ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ یروشلم شہر جس کے ایک حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور دوسرے پر فلسطین کا قبضہ ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی اسرائیل نے دارالحکومت ہونے کا درجہ دے دیا۔ یروشلم وہ شہر ہے جس کو صفحہ ہستی سے 2 مرتبہ مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جہاں ریاضی میں پلس کا نشان نہیں پڑھایا جاتا۔ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں یہ نشان عیسائیوں کا ہے، اس سے وہ پلس کی جگہ الٹا ٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل میں اوسط عمر 70 سال کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کمپیوٹر رکھنے والا ملک بھی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی پریگننٹ عورتیں زیادہ تر میتھ پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے آنے والا بچہ یہ ساری چیزیں سیکھ کر آئے گا۔ امریکہ، روس اور چین کے بعد سب سے زیادہ ایئر فورس بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سبزیاں اور مٹھائیاں کھانے والا ملک بھی اسرائیل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ کتابیں بھی اسرائیل میں بنائی جاتی ہیں۔ کھیلوں میں شطرنج اس ملک میں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال بھی مقبول کھیل ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری اسرائیل کے بارے میں مکمل اور دلچسپ ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں ضرور بتلائیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔